السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں ہوں ظفر گلزار اور آج آپ چینل دیکھ رہے ہیں ایم ایل ٹی بایو کنیکٹ. اسٹوڈینٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے ہیپاٹائٹس. اسٹوڈینٹس ہیپاٹائٹس کیا ہوتا ہے؟ ہیپاٹائٹس ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں انفلیمیشن آف دی لیور. انفلیمیشن آف دی لیور کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. انفلیمیشن آف دی لیور کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم اس کو اردو میں ڈیفائن کریں تو جگر کی سوزش کو ہم انفلیمیشن آف دی لیور کہتے ہیں. اب ہیپاٹائٹس ورڈ جو ہے یہ دو ہندسوں سے مل کے بنا ہوا ہے. ایک ہے ہیپا، ایک ہے ٹائٹس. تو ہیپا ہم میڈیکل ٹرم میں ہیپا ہم کسے کہتے ہیں؟ ہیپا ہم کہتے ہیں لیور کو، اور ٹائٹس جو ہے ہم اس کو انفلیمیشن کا نام دیتے ہیں. کہیں بھی میڈیکل ٹرم میں کسی کے ساتھ بھی اگر ٹائٹس لکھا آئے گا تو ہم کہیں گے انفلیمیشن ہو رہی ہے. تو ہیپاٹائٹس کیسے بنا؟ ہیپا مینز لیور اینڈ ٹائٹس مین انفلیمیشن، یعنی لیور کی انفلیمیشن کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. اچھا تو اسٹوڈینٹس ہیپاٹائٹس ہوتا کیوں ہے؟ ہیپاٹائٹس میں ویریس فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. تو وہ ویریس فیکٹرز جو بہت سے فیکٹر انوالو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر جو ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے وائرل انفیکشنز، یعنی وائرل انفیکشنز کی وجہ سے ہمیں ہیپاٹائٹس ہوتا ہے. اس میں وائرل انفیکشنز کی وجہ سے جو ہمیں ہیپاٹائٹس ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو ہم آگے بات کریں گے. سیکنڈلی ہیپاٹائٹس کیوں ہوتا ہے؟ سیکنڈلی ہمارے پاس الکوہل کنزمپشنز کی وجہ سے، بہت زیادہ الکوہل کنزمپشنز کی وجہ سے ہیپاٹائٹس کاز ہوتا ہے. تھرڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ سرٹن میڈیکیشنز. فور ہمارے پاس ٹاکسنز. اینڈ ففتھ ون آٹو امیون ڈیزیزز. ان 5 فیکٹرز کی وجہ سے ہمیں ہیپاٹائٹس کاز ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی کہ ہیپاٹائٹس میں ویریس فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جس میں موسٹ کامنلی ہمارے پاس وائرل انفیکشنز ہیں. تو وائرل انفیکشنز کی ہمارے پاس ٹائپس کون کون سی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کاز ہوتا ہے؟ وائرل ہیپاٹائٹس میں ہمارے پاس 5 ٹائپس ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہیپاٹائٹس کاز ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس فرسٹ آف آل ہیپاٹائٹس اے وائرس، ہیپاٹائٹس بی وائرس، ہیپاٹائٹس سی وائرس، ہیپاٹائٹس ڈی وائرس اینڈ ہیپاٹائٹس ای وائرس. These are the 5 types of hepatitis viral infections. ان میں سے ہم ایک ایک کر کے سب کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور ان کی کازز کیا ہیں، اور ہم ان کو لیب انویسٹیگیشنز پہ بھی ڈسکس کریں گے. اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی کہ ہیپاٹائٹس میں ویریس فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں جس میں موسٹ کامنلی فیکٹر جو ہے ہمارے پاس وہ وائرل انفیکشنز کا ہوتا ہے. تو وائرل انفیکشنز کی 5 ٹائپس ہیں جن کی وجہ سے وائرل ہیپاٹائٹس کاز ہوتا ہے. تو وہ ٹائپس کون کون سی ہیں آئیے ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے ہیپاٹائٹس اے وائرس، ہیپاٹائٹس بی وائرس، اینڈ تھرڈ ون از ہیپاٹائٹس سی وائرس، فورتھ ون ہیپاٹائٹس ڈی وائرس اینڈ ہیپاٹائٹس ای وائرس. یہ 5 ٹائپس ہیں وائرل انفیکشنز کی جو کہ وائرل ہیپاٹائٹس کاز کرتے ہیں. ان کو فردر ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے، ان کی کازز بھی، اینڈ موسٹ کامنلی ہم لیب انویسٹیگیشنز پر ان کو ڈسکس کریں گے کہ ان کی لیب انویسٹیگیشن لیبارٹری میں ہم کیسے کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے میرا چینل اور سبسکرائب کریں. اسٹوڈینٹس اب ہم بات کر لیتے ہیں ہیپاٹائٹس کے سائنز اینڈ سمٹمس کے بارے میں کہ ہیپاٹائٹس کی علامات کیا کیا ہیں. تو ہیپاٹائٹس کی علامات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہیں کہ یہ ایک پیشنٹ میں کچھ علامات ہوں گی، دوسرے میں کچھ ہوں گی، لیکن علامات اسی طرح کی ہوتی ہیں. تو ہم بات کر لیتے ہیں کون کون سی علامات ہیں. سب سے پہلے جو ہیپاٹائٹس میں علامات ہوتی ہیں وہ جانڈس کی ہوتی ہیں. جانڈس کو ہم اردو میں پیلیا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آئز کا زرد ہو جانا، اسے ہم جانڈس کہتے ہیں. تو موسٹ کامنلی ہمارے پاس جانڈس ہوتا ہے. سیکنڈلی ہم بات کر لیتے ہیں فیور کی کہ ہیپاٹائٹس میں ہمارے بخار ہوتا ہے.
और थर्ड वन हमारे पास क्या है, फटीग यानी थकावट होगी जिस्म में, एब्डोमिनल पेन। मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस में एब्डोमिनल पेन होता है यानी पेट का दर्द, लिवर की साइड पे, राइट साइड पे बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है हेपेटाइटिस में, उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द। डार्क यूरिन, जर्द रंग का पेशाब आता है। पेल स्टूल, जर्द रंग का पखाना या क्ले कलर्ड का हम कहते हैं डार्क स्टूल जो है, हम कहते हैं कि ये हेपेटाइटिस का साइन है। इसी तरह भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी आना, कै आना। एनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन यानी जिगर का बढ़ जाना, इसको हम कहते हैं एनलार्ज लिवर। ये मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस में होता है क्रोनिक फेज में। जब लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसमें लिवर का जो है साइज बढ़ जाता है, एनलार्ज हो जाता है। वो अल्ट्रासाउंड में हम उसको डायग्नोज करते हैं, ये हम आगे चल के बात करेंगे। इसके बाद डार्क सर्कल्स अंडर द आइज, जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए हेपेटाइटिस रहता है उनके आइज के नीचे डार्क सर्कल से बन जाते हैं। तो हेपेटाइटिस की ये अलामात हैं, तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, लेकिन अलामात इसी तरह की होती हैं। तो हम कहते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन की बेस पे जब डायग्नोज हो जाता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये पेशेंट को हेपेटाइटिस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की हेपेटाइटिस के बारे में कि हेपेटाइटिस क्या होता है, व्हाट इज हेपेटाइटिस एंड कॉज ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्यों होता है, किन वजूहात की वजह से होता है, एंड टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, कि हेपेटाइटिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, एंड साइंस एंड सिम्टम्स, कि हेपेटाइटिस की अलामात क्या है। तो हेपेटाइटिस, मजीद हेपेटाइटिस के मुतालिक वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल MLT बायो कनेक्ट को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पर भी एंड यूट्यूब पर भी। इंशाल्लाह मजीद हेपेटाइटिस के मुतालिक हम वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जिसमें हम देंगे कि हम लैब इन्वेस्टिगेशंस की बेस पे हेपेटाइटिस को कैसे डायग्नोज करते हैं, वायरल हेपेटाइटिस को भी एंड डिफरेंट कॉजेस की बेस पे। हेपेटाइटिस होता है मेडिकेशन, सर्टेन मेडिकेशंस के तौर पे, अल्कोहलिक लिवर हो जाता है। अब वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को MLT बायो कनेक्ट यूट्यूब पर भी एंड टिकटॉक पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मजीद आपके साथ वीडियोस शेयर होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।